الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته قائل ولا يحصي نعماءه العابدون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعلي والقاسم ومحمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها إن الله غفور شكور صلى الله حاجات کی برابری کے لیے مریضوں کی شفایابی کے لیے مہمانوں کی مغفرت کے لیے آپ سب اپنے عزیزوں کو ایک میرے یہاں شریک عزادار نے اپنی والدہ سیدہ اعظم جہاں ان کی عرف برسی ہے آپ سب بھی اپنے مرحومین کو ذہن میں رکھیں جن کے حق ہماری گردنوں پر ہیں ان مرحومین کو ذہن میں رکھتے ہوئے بلند تر صلوات ان مرحومین کا جنہوں نے ہمیں سکھایا ہے پڑھایا ہے ہمیں عزائی نظام دے کر گئے ہیں ہمیں ولایت اہل بیت دے کر گئے ہیں جنہوں نے ہمیں محبت اہل بیت کے سلیقے اور طریقے سکھائے ہیں خاص طور پر اس حرم کی حفاظت میں جن لوگوں نے اپنی جانیں دی ہیں ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اور بلند صلوات آپ اس سے بلند پڑھ سکتے ہیں اور بھی بلند اور بھی بلند سورہ مبارکہ شورا ہے میں نے اسے ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے پڑھا ہے کل بھی میں نے اس آیت کی تلاوت کی تھی مگر اس آیت پر ہم غور نہیں کر پائے آیت کا ترجمہ سنیں گے ارشاد ہو رہا ہے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہ وہی عظیم بشارت ہے جو اللہ نے اپنے ان بندوں کو عطا کی ہے جو صاحبان ایمان بھی ہیں اور صاحبان کردار بھی ہیں یعنی اللہ مومنوں کو اور باکرداروں کو بشارت دینا چاہتا ہے بشارت اللہ کی ہے مگر پہنچائیں گے مصطفیٰ رزق اللہ کا ہے ملتا علی کے ذریعے ہے علم اللہ کا ہے ملتا ان کے ذریعے ہے جی قدرت اللہ کی ہے ظاہر ان کے ذریعے ہوتی ہے ما قلعت باب خیبر بقوت جسمانیہ میں نے باب خیبر کو قوت جسمانیہ سے نہیں اکھاڑا بلکہ میں نے مولا علی فرما رہے ہیں میں نے باب خیبر کو قوت رحمانیہ سے اکھاڑا ہے قوت
قدرت اللہ کی ہے، مگر جس سے ظاہر ہوتی ہے اسے حیدر کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ رہے محمد علم اللہ کا ہے، ظاہر ان سے ہوتا ہے، قدرت اللہ کی ہے، ظاہر ان سے ہوتی ہے۔ المتجلی لخلقہ بخلقہ، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے لیے یہ جملہ آیا ہے، یہ فقرہ معصوم کی زبان پہ آیا ہے کہ اللہ مخلوق پر مخلوق کے ذریعے تجلی کرتا ہے۔ اللہ اپنا جلوہ دکھاتا ہے مخلوق کے اوپر۔ وہ کون سی مخلوق ہے جس پہ جلوہ دکھاتا ہے؟ وہ ہم ہیں۔ وہ کس مخلوق کے ذریعے سے جلوہ دکھاتا ہے؟ وہ مولا علی ہے، وہ جناب زہرا ہے، وہ نبی مکرم سب سے پہلے، اور پھر تمام ائمہ اہل بیت ہیں۔ تو یہ اللہ کی چیزیں ہیں جو ان کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہیں، یہ واسطہ فیض ہے، یعنی رحمت اللہ کی ہے، آتی ان کے ذریعے سے ہے جی، علم اللہ کا آتا ان کے ذریعے سے ہے۔ اس آیہ کریمہ میں بشارت اللہ کی ہے، مگر اللہ کہہ رہا ہے قل، اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے۔ اللہ خود نہیں کہہ رہا، بشارت اللہ کی ہے مگر کہہ رہا ہے قل۔ توجہ ہے آپ رات؟ یہ جو عقب میں میرے دوست ہیں، یہ اگر بیٹھ جائیں تو میں، کیونکہ سب آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت جی، میری مدد کریں، ذرا مجلس کا رنگ رہنے دیں۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد ایک اور بلند صلوات پڑھیں۔ اور بھی بلند صلوات پڑھیں۔ توجہ ہے؟ یہ ذالک الذی یبشر اللہ، یہ وہ عظیم بشارت ہے جو اللہ نے دی ہے ان بندوں کو جو ایمان والے بھی ہیں، جو کردار والے بھی ہیں۔ کیا بشارت ہے؟ کون دے گا؟ قل، اے میرے حبیب آپ پہنچا دیجئے، یعنی اللہ کی بشارت نبی کے ذریعے سے۔ تو اب ایک جملہ اور ہدیہ کر دوں یہیں پر کہ رحمت اللہ کی ہے جو آتی ہے نبی کے ذریعے، بشارت اللہ کی ہے جو پہنچے گی نبی کے ذریعے، اور لعنت بھی اللہ کی ہوتی ہے جو مباہلے میں ان کے ذریعے پہنچتی ہے۔ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور پھر ہم مباہلہ کریں گے اور اللہ کی لعنت قرار دیں گے جھوٹوں پر۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور ان کے ذریعے سے آتی ہیں۔ تو ہم اگر اللہ ساری چیزیں ان کے ذریعے سے بھیجتا ہو تو یہ تو امت ماننے کو تیار ہے، یعنی وہاں سے یہاں کا تعلق تو مان لیتے ہو، مگر جب یہاں سے وہاں کا تعلق بنتا ہے تو کہتے ہیں اللہ کافی ہے، ہمیں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ ہاں، اللہ کافی ہے کی آیت قرآن میں ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، اے میرے بندے کیا اللہ تیرے لیے کافی نہیں ہے؟ تو یہ جو اللہ ہی کافی ہے یہ بہت اچھا جملہ ہے، صحیح جملہ ہے، بجا جملہ ہے، مگر اس کو بولنے والے کا ہمیں چہرہ دیکھنا ہوگا، یہ بول کون رہا ہے، یہ کس کے معیار کا جملہ ہے، یہ کس کے لیے جملہ ہے۔ اللہ کافی ہے کا جملہ، اچھا اس کے علاوہ ایک اور جملہ بھی کہا گیا، ہمیں قرآن کافی ہے۔ یہ قرآن کافی ہے کا جملہ کون بول رہا ہے؟ قرآن کافی ہے وہ بولے کہ جس پہ قرآن اترا ہے۔ قرآن کافی ہے نبی بولے یا علی بولے، قرآن کافی ہے وہ بولے کہ جن کے لیے تورات کی اب ضرورت نہیں ہے، یعنی قرآن کافی ہے، اب زبور کی ضرورت نہیں ہے، انجیل کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں تورات کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کافی ہے کا یہ مطلب ہے۔ قرآن کافی ہے وہ بولے جو قرآن کو جانتا ہو۔ امت تو الف لام میم کے نیچے ترجمہ بھی الف لام میم لکھ دیتی ہے، جو ترجمہ نہ کر سکتے ہوں وہ تفسیر کیا کریں گے، پھر وہ تعویل کیا سمجھیں گے۔ لہذا قرآن کافی ہے، اللہ کافی ہے کہ جملے بہت اچھے ہیں، مگر جن کے لیے ہیں انہی کی بارگاہ میں ہم اس وقت بیٹھے ہوئے، یعنی یہ جملہ بولیں تو نبی بولیں یا علی بولیں، یہ کہیں تو نبی کہیں یا علی کہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے۔ اب اس آیہ کریمہ میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے قل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، توجہ ہے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے اجر رسالت کے حوالے سے کوئی سوال، کوئی مطالبہ، کوئی خواہش، کوئی اجرت نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى،
سوائے یہ کہ میرے قربہ سے اظہار محبت کرو۔ اب نبی کے قربہ کون ہیں؟ تو یہاں اگر نبی کے قربہ مراد لیے جائیں تو بہت کچھ پیغامات دیے گئے ہیں، بہت کچھ کہا گیا ہے، مگر میں مختصر کر رہا ہوں، اور کیونکہ ہمیں پرسہ بھی دینا ہے، صرف تفصیلی چند نکات کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا۔ قربہ یہ کون ہے؟ جن سے محبت کا اظہار اجر رسالت ہے۔ کم سے کم قربہ کا واحد اعلیٰ ترین مصداق جناب زہرا کی ذات ہے۔ جی، کیونکہ سنی شیعہ نے لکھا ہے کہ تمام ازواج رسول نے بھی اور تمام اصحاب نے بھی اس بات کو مانا ہے کہ نبی کے قریب ترین فرد اگر کوئی ہے تو وہ جناب زہرا کی ذات ہے۔ نبی سے قربت رکھنے میں شدید اگر کوئی وجود ہے تو وہ جناب زہرا کی ذات ہے۔ تو سیدہ زہرا سے محبت کا اظہار، یعنی محبت کا اظہار، مودت، یہ جناب زہرا سے اگر کوئی انجام دے تو یہ نبی کی رسالت کی اجرت ہے۔ عزیزو، دنیا میں بڑے جوڑے دیکھے، مگر یہ کائنات کا واحد جوڑا ہے جو آسمان پہ بنا تھا، جو زمین پر ظاہر ہوا اور جو زمین پر ختم ہونے والا نہیں ہے، آسمان پر بھی باقی رہے گا۔ یعنی یہاں کی جو ازدواجی زندگیاں ہیں وہ یہی محدود ہیں، آپ کی ہماری، یہ بیگمات آپ کو وہاں نہیں ملیں گی، یہ شوہر آپ کو وہاں نہیں ملیں گے۔ توجہ ہے حضرات کی؟ بھائی بد دعا نہیں، دعا بھی نہیں دے رہا آپ کو، نہ یہ شوہر آپ کو وہاں ملیں گے، نہ یہ بیویاں آپ کو ملیں گی۔ واحد جوڑا ہے علی و بطول کا، جو آسمانوں پر عرش پر بنا تھا اور یہ جنت میں بھی باقی رہے گا۔ اللہ نے عرش پر جناب زہرا کا مولا کائنات کے ساتھ عقد پڑھا اور نبی سے فرمایا کہ اب زمین پر تم فاطمہ کا نکاح میرے علی سے کر دو۔ یعنی سیدہ کے نکاح کی تقریب دو جگہ ہوئی ہے۔ ذرا صلوات ہدیہ کریں سیدہ کی نام۔ سیدہ کے عقد کی تقریب ایک عرش پر ہوئی ہے، اللہ نے 70,000 فرشتوں کو گواہ بنایا، اور سیدہ کا نکاح پڑھانے کے بعد سیدہ سے پوچھا کہ فرمایا کہ میں نے تمہارا نکاح علی سے پڑھا دیا ہے۔ میں نے جب یہ روایت پڑھی مولانا تو میں اپنے استاد کی خدمت میں گیا کہ نکاح سے پہلے پوچھا جاتا ہے نا دلہن سے، یہ اللہ نے نکاح پڑھانے کے بعد جناب زہرا کو اللہ بتا رہا ہے کہ میں نے تمہارا نکاح علی سے کر دیا ہے۔ تو میرے استاد مسکرائے اور فرمانے لگے تمہیں آج تک راضیہ مرضیہ سمجھ میں نہیں آئی؟ جو راضیہ مرضیہ ہو، جس کی مرضیاں ہوں ہی نہیں مگر جو مرضی ہو وہ اللہ کی مرضی ہو۔ صلوات پڑھنے سیدہ کی رات کا۔ اور پھر وہاں نکاح پڑھاتے ہوئے اللہ نے نکاح پڑھا کر اللہ نے کہا فاطمہ تم اپنا مہر کیا چاہتی ہو؟ اچھا، مہر اس انداز سے طے کیا جا رہا ہے کہ جیسے دینے والا خود اللہ ہے، کہ میں اپنے بابا کی امت کی بخشش چاہتی ہوں، میں امت مصطفیٰ کو دوزخ میں نہیں دیکھنا چاہتی۔ اللہ نے جناب زہرا کا مہر امت مصطفیٰ کی بخشش کو قرار دیا ہے۔ تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ سننا چاہ رہے ہیں تھوڑی سی باتیں؟ جی، میرا ایک سوال یہ ہے کہ مہر تو شوہر دیتا ہے نا، کون دیتا ہے مہر؟ دے دیا آپ نے یا نہیں؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ نے مہر دے دیے تو مہر شوہر دیتا ہے نا۔ تو اللہ نے مہر قرار دیا ہے امت کی بخشش، کون بخشوائے گا؟ امت مصطفیٰ کو کون جنت میں لے جائے گا؟ سیدہ کا مہر ہے امت مصطفیٰ کی بخشش، اور مہر دیتا ہے شوہر۔ اب ان لوگوں سے میں کیا کہوں جنہیں یا علی مدد کہنا گوارا نہیں ہے، جنت علی سے چاہتے ہیں۔ کیسے انہیں سمجھایا جائے کہ بغیر علی کے تو تم جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پاؤ گے؟ 50,000 میل کے فاصلے سے، 50,000 سال کے فاصلے سے جنت کی خوشبو آنے لگے گی۔ جب جنت کی طرف امت بڑھ رہی ہوگی تو 50,000 سال اور وہ نوری سال اور وہ اتنے فاصلے سے جنت کی خوشبو آنا شروع ہوگی، اور اسے جنت کی خوشبو نہیں آئے گی جس کے دل میں علی کا بغض پایا گیا۔ علی
8 दरवाज़ों पर अली वलीउल्लाह का कलमा लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। जन्नत की कुंडी बजती है तो अली अली की आवाज़ आती है। इन्ना लिबाबिल जन्नह हल्क़तुन मिन याक़ूततिन हमरा। जी, जब जन्नत के दरवाजे पे कुंडी, और वो जो कुंडी कहाँ जाके लगती है, अला सफ़ाह ज़हब, सोने की तख्ती पे जाके लगती है। वो जन्नत की कुंडी सोने की तख्ती पे जाके लगती है। इज़ा दक़्क़तिल हलक़ा तन्नत वक़ालत या अली या अली या अली। जब वो बजने लगती है ना तो या अली की आवाज़ें आती हैं। तो जन्नत के दरवाजे पर भी मौला अली की यानी हवा चलती है, जन्नत की कुंडी बजती है तो अली अली की आवाज़ें आती हैं। जी, अली अली की आवाज़ें आती हैं। मैं एक जुमला यही कह दूं कि जिन्हें दुनिया में अली अली की आवाज़ें पसंद नहीं है, वो जन्नत में अली अली की आवाज़ें बर्दाश्त कैसे करेंगे। अच्छा, मैं अपने उस्ताद आयतुल्लाह जवादी अमली का किस्सा सुना रहा हूँ। वो फरमाने लगे कि मैंने अपने उस्ताद अल्लामा मोहम्मद हुसैन तबातबाई से पूछा कि उस्ताद, जन्नत के दरवाजे पे अली अली की सदाओं का फ़लसफ़ा क्या है। जी, अली अली की आवाज़ें क्यों आएंगी जन्नत के दरवाजे पे। तो वो मुस्कुराए और फरमाने लगे, जिसके घर जाओगे उसी का नाम तो पुकारोगे। अल्लाह खालिक़ जन्नत है, क़सीम जन्नत अली। ये जन्नत अली मौला के हाथ में है। तो अब जनाब ज़हरा ने बख्शिश का उन्वान मौला कायनात के हाथ में दे दिया। हम सबको जन्नत का परवाना, उस वक्त जन्नत का परवाना अली के हाथ का जब नसीब होगा तब जन्नत की तरफ हम जा सकेंगे। रिवायात में है कि फरिश्ता जन्नत के दरवाजे पे खड़ा होगा और हर आने वाले से कहेगा कि तहरीर दिखाओ। वो कहेगा, कौन सी तहरीर? अली ने लिख कर दिया है तुम्हें। अली मौला जिसे लिख कर देंगे वो जन्नत में जाएगा। तो जन्नत में जाने के लिए ज़रूरत है कि मौला कायनात की मोहब्बत का इजहार हो। अजीज़ो, क्या मकाम है इन दोनों हस्तियों का, जनाब ज़हरा और मौला अली। नबी मुकर्रम ने मेराज के सफ़र में देखा कि एक अनगिनत ऊँटों की कतार है, जिसका आगाज़ भी नज़र नहीं आ रहा कि वो कहाँ तक पहला ऊँट जा चुका है, और जिसका इख्तिताम भी नज़र नहीं आ रहा कि आखिरी ऊँट कहाँ है। अनगिनत ऊँटों की कतार है। नबी मेराज पर मुशाहिदा फरमा रहे हैं, और अनगिनत ऊँटों पर बार लदा हुआ है, सामान भी लदा हुआ है। ऊँटों की गिनती का पता नहीं है कि ऊँट कितने हैं। नबी मुकर्रम ने पूछा, ए जिब्रील, ये ऊँट और उन पे लदा हुआ ये माल कैसा है? तवज्जो है। तो जनाब जिब्रील अमीन ने फरमाया, या रसूलल्लाह, ये ऊँट आपकी फातिमा का जहेज़ लेकर जा रहे हैं। ये जितना भी माल लदा हुआ है, जितना भी सामान लदा हुआ है, ये आपकी फातिमा का जहेज़ है जो अल्लाह ने करार दिया है। तो नबी मुकर्रम ने फरमाया कि इनमें से एक ऊँट बिठाओ, मैं अपनी फातिमा का जहेज़ देखना चाहता हूँ कि अल्लाह ने मेरी फातिमा का क्या जहेज़ बनाया है। जी, आप और हम ज़्यादा से ज़्यादा तय करते हैं ना कि अपनी बच्ची को कुछ ना कुछ दे दें, लेकिन अल्लाह नबी की बेटी को जो जहेज़ दे रहा है, मौला नबी ने एक ऊँट बिठवाया, उसको जब खुलवाया तो उसमें से 1000 किताबें निकली, और हर किताब में अली की 1000 फजीलतें लिखी। का या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपकी फातिमा का जहेज़ अली के फ़ज़ाइल को करार दिया। सलवात पढ़ने मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये मौला कायनात की अज़मतें और फ़ज़ाइल, कहाँ से बात शुरू हो कहाँ बात ख़त्म हो, इतना तय है कि जनाब ज़हरा का मौला अली के साथ जुड़ना, उनका ताल्लुक़, ज़ौजियत का ताल्लुक़, ये मौला कायनात के फ़ज़ाइल में से एक फजीलत है। लौला अलीयुन लमा काना लिफ़ातिमता कुफ़्वुन अला वजहिल अर्ज़। अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई शोहर ना होता, यानी जनाबे मरियम का कोई हम पल्ला नहीं था ना, तो जनाबे मरियम की शादी नहीं हुई। अगर मौलाए कायनात ना होते तो जनाबे ज़हरा की भी शादी ना होती। मौलाए कायनात बराबर हैं, मौला बराबर हैं जनाबे ज़हरा के साथ। दुनिया का कोई जोड़ा बराबरी की बुनियाद पे नहीं बनता भाई। हम बोल देते हैं दिल रखने को कि एक जैसे हैं, तवज्जो है, मगर कोई किसी के बराबर नहीं होता। हत्ता किसी नबी की ज़ौजा उनके बराबर नहीं थी। हमारे नबी की तमाम ज़ौजाएँ, ख़ास तौर पर जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, इतना बड़ा मकाम रखती हैं, मगर नबी के बराबर नहीं है। तो फिर कौन सा जोड़ा है जो बराबरी की बुनियाद पर बना है? कायनात में बस एक ही जोड़ा है जो बराबरी की बुनियाद पर बना है, और वो है अली और बतूल का जोड़ा। हर एतबार से दोनों बराबर हैं।
علم میں دونوں ایک جیسے ہیں، تقوی میں دونوں ایک جیسے ہیں، شجاعت میں دونوں ایک جیسے ہیں، سخاوت میں دونوں ایک جیسے ہیں، جی ہر اعتبار سے جن دونوں کی طہارت میں دونوں ایک جیسے ہیں۔ عزیزو، سمجھ میں جو نہ آئے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے، جسے سمجھ نہ پائے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ نہیں ہو سکتا کہ کسی بیوی کے بچے کی آمد ہو، کسی بیوی کی گود میں، کسی خاتون کی گود میں کسی بچے کی آمد ہو اور وہ بیوی فوراً نماز پڑھے۔ جو بچے کی آمد کے فوراً بعد نماز پڑھے اسے بطول عذرا فاطمہ کہا جاتا ہے۔ امام حسن دنیا میں تشریف لائے، کچھ ہی دیر کے بعد نماز ظہر جناب زہرا نے پڑھی گئی۔ یہ طہارت اور بطل ہونے اور بطول ہونے کی دلیل ہے۔ جس کے ہاں ایک لمحے، ایک دھاگے اور ایک سوئی کی نوک کے برابر بھی نجاست کا گزر نہ ہو، اسی کو بطول کہا جاتا ہے۔ کیسے سمجھیں گے؟ جو سمجھ میں آ جائے وہ فاطمہ نہیں ہے۔ فطمت ان معرفتہا، نبی سے پوچھا گیا آپ کی فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ تو فرمایا فاطمہ کی معرفت سے لوگوں کو دور کر دیا گیا ہے، کوئی فاطمہ کو پہچان نہیں سکتا۔ جب فاطمہ بی بی کو کوئی فضائل میں نہیں پہچان سکتا تو مسائل میں بھی نہیں پہچان سکتا۔ مجہولۃ قدرہا ومجہولۃ قبرہا، یہ بی بی کو بی بی ہے جن کی قبر بھی مجہولہ ہے، جن کی قدر بھی مجہولہ ہے، جن کے فضائل بھی ہمیں نہیں معلوم کہ کیا کیا ہیں، اور جن کی قبر کا بھی ہمیں نہیں پتہ۔ مدینے میں چلے جاؤ، یا جنت البقیع میں سلام کر لو، یا محراب اور منبر کے درمیان سلام کر لو، یا کھڑے ہو کے نبی کے حجرے کے، بی بی کے حجرے کے سامنے جہاں نبی دفن ہے، جہاں نبی کا مزار ہے، جہاں زری ہے، جالی ہے نبی کی، وہاں کھڑے ہو کے سلام کر لو۔ بی بی کی قبر کا پتہ نہیں ہے، مخفی رکھا ہے، چھپایا ہے قبر زہرا کو۔ میں جنت البقیع میں قبر حضرت ام البنین مادر عباس علیہ السلام کی قبر پہ کھڑا تھا، زیارت کر رہا تھا بی بی کی، کہ جنت البقیع کے مرکزی دروازے سے لبنانی حاجیوں کا قافلہ داخل ہوا جو ایک نوحہ پڑھتے ہوئے آ رہے تھے۔ اے مادر عباس، ہمیں تمہاری قبر تو مل گئی، مگر ہمیں حسین کی ماں کی قبر بتا دو۔ یہ جو حکمت ہے، یہ جو حکمت ہے کہ کیوں بی بی کی قبر کو مخفی رکھا ہے، تاکہ سیدہ کا چاہنے والا معرفت کے میدان میں ہمیشہ اس بی بی کو ڈھونڈتا رہے، ڈھونڈے کہ کہاں ہے۔ بی بی کی قبر ہمارے سینے میں ہے، بی بی کی قبر ہمارے دل و دماغ میں ہے۔ بی بی کی قبر امام زمانہ آ کے بتائیں گے، جب اپنی جدہ جناب زہرا کی قبر پہ کھڑے ہو کے سلام کریں گے نا، تب امت کو پتہ چلے گا کہ جناب زہرا کہاں دفن ہے۔ ایام فاطمیہ، آج کی مجلس کا عنوان بھی جناب زہرا کے مصائب کا بیان ہے۔ جگہ بھی اللہ نے ہمیں ایسی دے دی ہے۔ میرے بھائی جناب موسیٰ رضا، ان کے رفقا، پوری ٹیم دعاؤں کے لیے مستحق ہے کہ ہمیں اس نئے تعمیر شدہ ہال میں یہ موقع نصیب ہو رہا ہے۔ ہم جب یہاں سے واپس ہوں گے نا تو روتے ہوئے مولا علی کی زری پہ جائیں گے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کتنا اچھا بیان کر پاؤں گا، لیکن میرے بعد نوحہ بھی پڑھا جائے گا۔ آنکھوں میں آنسو ہوں، سینے پہ ہاتھ ہو، اس کیفیت میں زری سے جا کے لپٹیے گا اور کہیے گا مولا ہم آپ کو آپ کی زوجہ کا پرسہ دے رہے ہیں۔ مولا مدینے میں تو نہ آپ کو رونے دیا گیا، نہ مدینے میں آپ کے بچوں کو رونے دیا گیا، نہ مدینہ منورہ میں خود زہرا کو رونے دیا گیا۔ عجیب بات نہیں ہے کہ آ کے کہیں کہ فاطمہ سے کہیں یا رات کو رویا کریں یا دن میں رویا کریں، اور مولا کائنات آ کے کہیں اے فاطمہ، لوگ کہتے ہیں یا رات میں رویا کرو
یا دن میں رویا کرو۔ پھر میرے مولا نے شہر کے باہر ایک گھر بنوا دیا، بی بی حسن و حسین کا ہاتھ پکڑ کے بیت الاحزان کے اندر مدینے کے باہر ایک حجرے میں جا کر اپنے بابا پہ گریا کیا کرتی تھی۔ سنیں گے دشمنوں نے وہ گھر بھی گرا دیا۔ جناب زہرا کی وطن میں تنہائی دیکھیے کہ اپنے ہی گھر میں سیدہ تنہا نظر آ رہی ہیں۔ اور میں نے ایک جملہ کہا کہ جناب زہرا کو خود بھی رونے نہیں دیا گیا، ان کے بچوں کو بھی جنازے پہ رونے کا موقع نہیں ملا، اس لیے کہ جب وصیت فرمائی نا کہ یا علی مجھے رات کو غسل دیجیے گا، مجھے رات کو کفن پہنائیے گا، مجھے رات کو ہی دفن کر دیجیے گا، تو جب جنازہ تیار ہو گیا تو امیر المومنین نے حسنین سے فرمایا اگر تمہارے رونے کی آوازیں بلند ہو گئیں تو اہل محلہ کو معلوم ہو جائے گا کہ زہرا کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ میں نے ایک عارف باللہ عالم دین سے حرم حضرت معصومہ قم میں یہ مسائل سنے تھے۔ آیت اللہ فاطمیہ فرماتے ہیں جب سیدہ کا جنازہ تیار ہوا تو حسنین دانتوں میں آستینوں کو دبا کے رو رہے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ آئے، سوال کرے اہل بیت کے ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ عزادارو، حق ہے بلند آواز سے گریا کرنا، تکلف کر کے نہیں رویا کرے۔ اللہ آپ کو اس گریے پہ اجر عطا فرمائے۔ حسنین اپنی ماں کے جنازے پر بھی رو نہیں پائے، اور کیا قسمت ہے سیدہ کے بچوں کی، کیا قسمت ہے سیدہ کے بچوں کی کہ نہ کوفے میں رونے دیا گیا، نہ شام میں رونے دیا گیا۔ سلام ہو اس 4 سالہ بچی پر، جب وہ بابا کا کٹا ہوا سر دیکھ کر روتی تھی تو تازیانہ مارا جاتا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آوازوں کو آزاد کریں گے۔ میں ایک روایت سناتا ہوا گزر رہا ہوں۔ آپ نے بہت سنا ہوگا کہ جناب سکینہ اونٹ سے گری تھی، میں نے پڑھا ہے بی بی کو گرایا گیا تھا، بی بی کو گرایا گیا تھا۔ جب بھائی کا سر دیکھتی تھی تو روتی تھی، بابا کا سر دیکھتی تھی تو گریا کرتی تھی۔ تو ایک ظالم نے دوسرے ظالم سے کہا کہ کیا کریں اس بچی کا رونا بند ہو جائے؟ تو ابن رجب نامی ظالم نے کہا تم اس کا اونٹ آخر میں لے آؤ، میں اس بچی کو اونٹ سے گرا دوں گا، تم قافلہ آگے بڑھا دینا۔ جناب سکینہ کا دامن پکڑ کر ایک شخص نے بی بی کو اونٹ سے گرایا، قافلہ آگے بڑھا، بی بی دوڑتی ہوئی آ رہی ہے، پھوپھی اماں میں گر گئی، بھیا سید سجاد مجھے ساتھ لے جاؤ۔ سر حسین گریہ کرنے لگا۔ جناب زینب نے پوچھا بھائی کس چیز نے رلایا؟ فرمایا میری سکینہ گر گئی۔ جناب زینب نے اونٹ بیٹھانے کا انتظار نہیں کیا، کھڑے اونٹ سے خود کو گرا دیا اور اس طرف گئی جہاں سے قافلہ آ رہا تھا۔ سکینہ کہاں ہو؟ سکینہ کہاں ہو؟ کیسے لے کر آئی ہیں اپنی بھتیجی کو؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حوصلہ کر کے گریا کریں گے۔ مجھے جلدی نہیں ہے، ہمیں پرسہ دینا ہے۔ ایام فاطمیہ جناب زہرا کی شہادت کے ایام ہیں۔ عزادارو، جس ماں کے بچے چھوٹے ہوں اور وہ دنیا سے جا رہی ہے تو اسے سارا غم اور ہم یہ ہوتا ہے کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ جناب زہرا دنیا سے جا رہی ہیں، جناب زینب 4 سال کی ہیں، امام حسین 5 سال کے ہیں، امام حسن 6 سال کے ہیں۔ جس ماں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں وہ کیا کرے، کیسے جائے دنیا سے؟ تو آواز دے کر کہا یا علی میرے حسن کا خیال رکھنا، میرے حسن کا یہ مزاج ہے، اجرکم اللہ۔ یا علی میرے حسین کا خیال رکھنا، میرے حسین کا یہ مزاج، میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے۔ یا علی اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یا علی میرے حسین کا خیال رکھنا، یا علی میری زینب کا خیال رکھنا، اور جب میری زینب کی شادی ہونے لگے تو میری ذاتی چیزیں زینب کو دے دینا، اور جب میری زینب کی رخصتی ہونے لگے تو میری جانب سے میری بچی کو رخصت کرتے ہوئے یہ جملہ کہتے ہیں۔ مولا کائنات سے وصیتیں فرمائی، پھر امام حسن کو حجرے میں بلایا، اجرکم اللہ، اور فرمایا بیٹا حسن دیکھو تم بڑے بیٹے ہو، اپنے بابا کا خیال رکھنا، دیکھو میرے لال اپنے بھائی حسین کا، اپنی بہن زینب کا خیال رکھنا۔
پھر کچھ دیر کے بعد امام حسین کو حجرے میں بلایا، پھر کچھ وصیتیں فرمائی، میں مختصر کر رہا ہوں، پھر جناب زینب کو آخر میں بلایا۔ 4 سال کا سن ہے جناب زینب کا، 4 سالہ بیٹی بچی کو اپنے حجرے میں بلا کر فرمایا زینب تمہیں ایک سنگین ذمہ داری دے رہے ہیں، اے میری بیٹی زینب یہ سامنے صندوقچہ رکھا ہے، اسے اٹھا کے لاؤ۔ جناب زینب صندوقچہ اٹھا کے لائی، فرمایا اسے کھولو۔ جب بی زینب نے کھولا تو اس میں کفن رکھے ہوئے تھے۔ فرمایا زینب یہ جبریل امین جنت سے پنجتن کے 5 کفن لائے تھے، ایک کفن تمہارے بابا نے میرے بابا کو دے دیا، یہ اور کفن ہے، مجھے ایک ایک کفن دکھاتی رہو تو میں بتاؤں کون سا کس کا ہے۔ جناب زینب نے ایک کفن دکھایا، فرمایا انہی دنوں میں تمہارے بابا گھر میں آ کے تم سے کہیں گے کہ زینب اپنی ماں کا کفن دے دو، تو یہ میرا کفن ہے، اپنے بابا کو دے دینا۔ دوسرا کفن دکھایا، فرمایا بیٹا کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسین گھر میں آئے گا اور تم سے کہے گا، بھائی حسن گھر میں آئیں گے، تم سے کہیں گے بابا علی کا کفن لا دو، تو یہ بابا علی کا کفن ہے۔ کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسین گھر میں آئے گا اور پھر یہ کفن کہے گا بھائی حسن کا کفن لا دو، تو یہ کفن حسن کا کفن ہے۔ سنیں گے ذرا، سارے کفن بتا دیے، اب آخری کفن رہ گیا۔ تو جناب زینب نے یہی سوچا ہوگا نا کہ اب اماں بتائیں گی کہ یہ حسین کا کفن ہے، اجرکم اللہ، اماں کہیں گی یہ حسین کا کفن ہے۔ پہلے تو میں ہاتھ جوڑ کے جناب زہرا سے کہوں گا بیوی یہ کام تو گھر کی بڑی بیویوں کو دیا جاتا ہے، آپ جناب زینب کو بڑی سنگین ذمہ داری دے رہے ہیں۔ عجب نہیں جناب زہرا کی آواز آئی، میری زینب کا بڑا حوصلہ ہے، یہ 70 قدم کے فاصلے سے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھے گی، یہ اپنے بھائی کے جگر کے ٹکڑے کشت میں گرتے دیکھے گی۔ اجرکم اللہ، آخری کفن رہ گیا، آخری کفن رہ گیا۔ امام حسن کا کفن بھی بتا دیا، بابا علی کا کفن بھی بتا دیا، اپنا کفن بھی بتا دیا۔ آخری کفن دیکھ کر جناب زہرا نے گریہ کیا، فرمایا یہ بھی حسن کا کفن ہے۔ تو کمسن تھی نا رونے والوں آپ سے کہہ رہا ہوں، کمسن تھی نا جناب زینب، تو فوراً فرمائے اماں بھائی حسین کا کفن کون سا ہے؟ تو جناب زہرا کی آواز آئی، حسین کا کفن جنت سے نہیں آیا، میرا بچہ بغیر کفن کے کربلا میں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، یا اللہ، حرم امیر المومنین میں یہ گریہ کی آوازیں ہیں۔ اجرکم اللہ، چلیے کچھ دیر میرے ساتھ پھر مدینہ چلیے، کچھ دیر پھر چلیے میرے ساتھ، اپنے ذہنوں کو مدینہ لے چلیے۔ نجف سے مدینہ چلتے ہیں، ایک گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، ایک گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، مگر رونے والوں وہ دھواں چولہے کے جلنے کا نہیں ہے، وہ دھواں دروازے کے جلنے کا ہے، اور دروازہ بھی معمولی دروازہ نہیں ہے جس پہ نبی کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے، جس پہ سرکار کھڑے ہو کر اجازت مانگتے تھے، جس پہ جبریل امین، جس پہ ملک الموت آ کے اجازت مانگتا تھا۔ دروازہ وہ دروازہ ہے جس کو آگ لگا دی ہے، اب آدھا دروازہ جل چکا ہے مگر وہ دروازہ گر نہیں رہا، تو ایک ظالم نے اپنے غلام قنفذ سے کہا اسے لات مار کے گرا دے۔ دروازے کے عقب میں، دروازے کے پیچھے جناب زہرا کھڑی ہیں، ایک شخص لات ماری ہے، جلتا ہوا دروازہ جناب زہرا پہ آ کے گرا ہے۔ آیت اللہ فضل اللہ کمپانی کہتے ہیں اس دروازے میں لوہے کی ایک کیل تھی جس نے سیدہ کی پسلی توڑ ڈالی، اور جب دروازہ جلتا ہوا جناب اجرکم اللہ، ایک جملہ اور جو عرفا نے بیان کیا ہے، جلتے ہوئے دروازے کے نیچے جناب زہرا، کیسے بیان کروں، کیسے سنیں گے آپ؟ جلتے ہوئے دروازے کے نیچے جناب زہرا، ایک ظالم کہتا ہے کہ ہم گھر میں داخل ہو رہے تھے، میں دروازے پہ پیر رکھ رہا تھا، مجھے اندازہ ہوا اس کے نیچے زہرا ہے، تو سیدہ کی عظمت مانے ہوئی کہ میں پیر ہٹاؤں، میں نے پیر ہٹایا یہ سوچ کے کہ اس بیوی کا مقام بہت بلند ہے، مگر علی کا بغض غالب آ گیا اور میں نے دروازے پر پیر رکھا تو آواز آئی فضا میرا محسن شہید ہو، فضا مجھے سنبھالو،
अजरुकुम अल्लाह। हक है, फुर्सत दीजिए, मुझे जल्दी नहीं है। मैं एक रिवायत और सुनाना चाहूँगा। इस कैफियत में जनाब ज़हरा मौला अली के हाथों में रस्सी बांध के ले जाया जा रहा है। सैयदा भूल गई कि मेरा बच्चा मारा गया, सैयदा भूल गई कि मेरा पहलू शिकस्ता है। आगे बढ़ी हैं, मौला अली के कमर में पटका बांधा हुआ था। ये अब तक भी, कुछ अर्से पहले तक भी कमर में पटका बांधने की सुन्नत के ऊपर अमल होता था। मौला अली के कमर में पटका बांधा हुआ था। जनाब ज़हरा ने अली मौला को ले जा रहे हैं, वसीयत है मौला नबी की। मुमकिन है मेरे बच्चों के जहन में सवाल आए, इतना बड़ा मंजर बन रहा है, मौला कुछ क्यों नहीं कर रहा है, मौला ने कुछ क्यों नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, मौला ने तलवार क्यों नहीं उठाई। नबी ने रहलत से चंद दिन पहले मौला अली को बुला के कहा, जिब्रील अल्लाह का सलाम लेकर आया है और जिब्रील अल्लाह की तरफ से या अली तुम्हारे लिए पैगाम लाया है, और पैगाम यह है कि तुम्हारे सामने तुम्हारी ज़ौजा पे हाथ उठाया जाएगा, तुम वादा करो तुम तलवार नहीं उठाओगे। मौला अली बैठे हुए थे, खड़े हो गए, फरमाया मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल की खातिर अहद करता हूँ कि मैं तलवार नहीं उठाऊंगा। अजरुकुम अल्लाह। मौला अली का नबी से अहद था कि तलवार नहीं उठानी, खून नहीं बहाना। अब जनाब अमीर मोमिनीन को ले जा रहे हैं, मौला अली को ले जा रहे हैं, और जनाब ज़हरा उठी हैं अपनी जगह से, और उस पटके में बीबी ने अपना हाथ जाके रखा, यानी उस पटके को पकड़ लिया बीबी ने। सुनेंगे, सब जुमला कहने जा रहा हूं। 3 लोग थे जो खींच रहे थे, एक जख्मी ज़हरा थी जो रोक रही थी, बीबी के पैर जमीन पे खत बना रहे थे, एक शख्स ने तलवार का दस्ता जनाब ज़हरा के बाजू पर मारा, सैयदा का हाथ छूट गया, आवाज आई, अली मैंने तुम्हें अल्लाह के हवाले